پاکستان کے لیے جناب ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر سیلابی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی. شدید تو یعنی کہ باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے. ملک میں جناب مہنگائی کی رفتار کی شرح میں پھر سے مسلسل اضافے کا رجحان شروع ہو گیا. بڑے امپورٹنٹ مذاکرات جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تو ہونے جا رہے ہیں. امریکہ نے بھارت کے اوپر مزید ٹیرف لگانے کی جناب دھمکی دے دی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویلاگ کے اندر جو ہے آپ کے بہت سے کویشچنز، بہت سی مبارکبادیں بھی آئی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا اس ویلاگ کے آخر میں چل کے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا خیبر پختونخوا کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، سیلابی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اب کچھ مزید اپڈیٹس ہیں، پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. این ڈی ایم اے نے جناب جاری کردہ اپنی تازہ ترین ایڈوائزری میں خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. اس کو پلیز غور سے سنیے گا تاکہ اگر آپ کے کوئی ٹریول پلانز ہیں تو آپ کو پتہ ہو. این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری کے مطابق 18 اگست سے 22 اگست تک خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، ہری پور، کرک، کوہاٹ، کوہستان، خیبر، کرم، مانسیرہ، محمد، نوشہرہ، مالاکنڈ، چارسدہ، ایبٹ آباد، بنو، بنیر، ہزارہ، پشاور، سوابی، سوات، وزیرستان اور اطراف کے علاقوں میں معتدل سے تیز بارش کا امکان ہے. ایڈوائزری کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 18 سے 22 اگست کے درمیان استور، سکردو، ہنزا، شگر، باغ، وادی نیلم، مظفرآباد اور اطراف میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے. اور 18 سے 20 اگست کے درمیان ہی اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، حافظ آباد، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑا، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، ملتان، بھاولپور، بھاول نگر، رحیم یار خان اور اطراف میں معتدل سے تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے. اور سندھ میں جو جن جگہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، خیرپور، کراچی، حیدرآباد، تھرپاکر، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص اور اطراف میں بارشیں متوقع ہیں. بلوچستان کے اندر زیارت، قلات، مشکیل، خزدار، آوران، بارکھان، سبی، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور اطراف میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے. تو پلیز یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں یا ان آس پاس کے ایریاز کے اندر اگر وہ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پلیز اپنا بہت دھیان رکھیے گا، خیال سے جائیے گا، چیک کر کے جائیے گا، مقامی سورسز سے ایک دفعہ پتہ کر لیجیے گا کہ وہاں پہ اس وقت سڑکوں کی کیا صورتحال ہے اور کیا آپ گاڑیوں میں ٹریول کر سکتے ہیں. اور پلیز اپنی گاڑیوں کو بھی چیک کر لیں اور اس کے اندر بھی کوئی حفاظتی سامان یا ریسکیو کے حوالے سے میڈیکل ایڈ باکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے ہی اس کے اندر رکھ لیجیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اس میں چیئرمین این ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے بعد جو نقصانات ہیں اس کے اوپر بریفنگ دی. ہنگامی جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت کی اور انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے ریسکیو ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل جو ہے بروئے کار لائے. انہوں نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا کے لیے امدادی سامان ٹرکوں کے ذریعے ترجیحی بنیادوں کے اوپر فوری طور پر پہنچایا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب میں پھنسے افراد اور سیاحوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. مختلف حادثات میں اب تک 200 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں. صرف بنیر میں 150 سے زیادہ افراد جاں بحق جبکہ کئی لاپتہ ہوئے ہیں. کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں جو ہیں وہ بہا کر لے گیا اور مکینوں کے آشیانے گر گئے. سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں جبکہ بنیر میں ہنگامی حالت جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک جھیل میں کے رستے میں جو ہے بہت سے سیاح جو ہے وہ پھنس گئے تھے. اب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تقریباً کوئی 500 سیاحوں کو جو ہے وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ریسکیو کر لیا گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو رتی گلی کا بیسکلی رتی گلی جھیل کا جو ٹریک ہے وہاں سے 500 سیاحوں کو بچایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا صوبے میں کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کی وجہ سے بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں. مختلف حادثات میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں. لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے 2 ہیلی کاپٹرز کام کر رہے تھے. ایک ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے افسوسناک حادثے کا شکار ہوئے جس میں 5 افراد شہید ہوئے. تمام متعلقہ محکمے اور ادارے ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں میں مصروف ہیں.
ہم لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کنٹرول روم کے ذریعے تمام صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور متاثرہ اضلاع کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع کی انتظامیہ کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں صوبائی حکومت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور صوبائی حکومت ان قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ازالہ کرے گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ میرے خیال میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی اس بات پہ زور دیا تھا کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کو جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ مورل سپورٹ ہو، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہو، وہ بالکل دی جانی چاہیے، اور سیاسی بنیادوں سے بالا تر ہو کے برائے مہربانی۔ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ بے شک پی ٹی آئی سے ایک مخالف مطلب کسی جماعت سے ہے، مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی، دیر از ناٹ ٹائم ٹو ڈو اینی پالیٹکس۔ اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت جو ہے بالکل ایک قوم بن کے جو ہے اس بڑی آفت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اگر ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہر ممکن ان کی مدد جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ وادی نیلم کے جاگرا نالے میں شدید طغیانی کے باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے۔ سال 2018 میں سیاحوں کی بہت بڑی تعداد اس پل کے اوپر جو ہے وہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پل ٹوٹ گیا تھا، اور اس وقت پل ٹوٹنے سے 25 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر یہ پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں جناب مہنگائی کی رفتار کی شرح میں پھر سے مسلسل اضافے کا رجحان شروع ہو گیا اور ہفتے وار مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی کی رفتار کی شرح میں 0.31% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سالانہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی رفتار کی شرح 2.21% ریکارڈ کی گئی ہے۔ سو ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اگلی دفعہ جو مانیٹری پالیسی بنے گی، آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کے اندر کوئی کنسیشنز ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن پچھلی دفعہ جو انٹرسٹ ریٹس تھے بینکس کے وہ ادھر ہی برقرار رکھے تھے اسٹیٹ بینک نے، ایون دو پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، وزیر خزانہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے آنے چاہیے، لیکن اگر یہ مہنگائی کی شرح اسی طرح ہی بڑھتی گئی تو اس کا میرے خیال میں بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے اس کے اوپر آئے گا۔ بٹ اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ بینک ول ڈیسائیڈ کہ کیا اس کو نیچے لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جناب ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ ہے جناب پاکستانی بچی ہے ایک مہنور چیمہ، اس نے جناب پاکستان کا نام روشن کر دیا، اور یہ خبر پڑھتے ہوئے جو ہے مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اے لیولز او لیولز کے امتحانات سے ہے، اور اس نے اے لیول میں اس بچی نے حیران کن اور شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ مہنور چیمہ نے اے لیول کے امتحان میں 24 ایز لیے ہیں جناب، 24 ایز، اندازہ کیجئے آپ، اور یہ ایک متعدد عالمی ریکارڈ اس نے اپنے نام کیے ہیں، اور اس شاندار کامیابی کے سبب یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ممتاز ایگزیٹر کالج میں جو ہے اسے داخلہ بھی ماشاءاللہ مل گیا ہے۔ 18 سالہ مہنور چیمہ نے اے لیول کے امتحان میں عالمی سطح پر 4 اور جی سی ایس سی کو ملا کر 6 عالمی سطح کے ریکارڈ جو ہیں ماشاءاللہ بنائے ہیں، اور اس نے دوسرا نیا عالمی ریکارڈ اے لیول کے امتحان میں سب سے زیادہ اے سٹارز اور اے گریڈز لے کر اس نے بنایا ہے۔ مجموعی طور پر 19 اے سٹارز اور اے گریڈز اس نے حاصل کیے ہیں۔ اس کا تیسرا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ کے سی ایس ای او لیول اور اے لیول میں سب سے زیادہ اے گریڈز حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو ماشاءاللہ مطلب میرے خیال میں اس بچی کو جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ آنر کرنا چاہیے، جس نے پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے، اینڈ ناٹ جسٹ ہر۔ میرا خیال میں میرے اگر کم از کم بس میں ہو، میں بھرپور کوشش کروں گا، بلکہ میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا کہ اس بچی کے ساتھ ساتھ، اس بچی کا تو میں انٹرویو کرنا ہی چاہوں گا، لیکن اس کے پیرنٹس کا خاص طور پہ میں ضرور انٹرویو کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک باپ ہونے کے ناطے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا کہ شاید ہم لوگ جب ینگ ہوتے ہیں نا، وین وی ڈونٹ ہیو کڈس، ہماری شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے، لیکن یقین کیجیے پیرنٹنگ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح پالنا ہے، پوسنا ہے، ان کے انٹرسٹ کو کس طرح پالش کرنا ہے، ان کو ڈسپلن کس طرح کرنا ہے، آپ نے، یہ ایک آرٹ ہے۔ اور برائے مہربانی اس کا مطلب یہ نہیں تو ان بچوں کو پھینٹی مارنا شروع کر دو کہ جی بچوں کو ڈسپلن کرنے کا طریقہ کار یہی ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں آج تک اپنے بچوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آئندہ بھی نہیں کبھی اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ڈسپلن، اور آئی ایم پراؤڈ کہ مائی کڈز آر ڈسپلنڈ کڈز، تو اور ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر جو ہے بڑا زبردست پرفارم بھی کرتے ہیں۔ تو پیرنٹس جو ہے نا وہ میرے خیال میں کسی بھی بچے کی سکسیس کی کنجی ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس اگر پیچھے نہ ہوں تو بچہ کبھی بھی گروم نہیں ہو سکتا۔ بچے کو ظاہری بات ہے اتنا سینس نہیں ہوتا کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے کیا بری ہے، پیرنٹس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ اور میں ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں نے اپنے مطلب زندگی میں کئی ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو بچے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن انہیں پیرنٹنگ کرنی نہیں آتی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے انہیں دیکھ کے۔
کہ وہ اپنے بچوں کی نشو و نما یا تعلیم و تربیت کے حوالے سے کتنے ریلیکسڈ ہوتے ہیں اور اس پہ کام ہی نہیں کرتے. بعد میں جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر چیخیں مارتے ہیں کہ جناب وہ دیکھو بچہ ساڈا کنٹرول ہی نہیں ہے, بچہ یہ کر رہا ہے, بچہ وہ کر رہا ہے. بڑے بڑے میں نے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں میں نے. تو میں ہمیشہ ان بچوں سے زیادہ اگر فیلیئرز ہوتے ہیں تو میں پیرنٹس کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں, اور اگر ان کی کامیابیاں ہوتی ہیں تو اس کا کریڈٹ, اس کا سہرا بھی جو ہے وہ پیرنٹس کے سر پہ جاتا ہے میری نظر میں. خیر, اس کے علاوہ جناب رات کو جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ مذاکرات جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تو ہونے جا رہے ہیں, اور وہ ہیں جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان. الاسکا کے اندر جو ہے وہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان سربراہی اجلاس میں تمام آپشنز میز کے اوپر موجود ہوں گے, جن میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ اگر ٹرمپ کو محسوس ہوا کہ روسی صدر معاہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں تو اجلاس سے واک آؤٹ کر جائیں گے. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے دوران سفر رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب کچھ اپنی صحت کے لیے نہیں کر رہا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک پر توجہ دوں, لیکن میں یہ سب کئی جانیں بچانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر ولادیمیر پوٹن جنگ ختم کرنے پر رضامند نہ ہوئے تو روس کے لیے اس کے سخت نتائج ہوں گے. ممکنہ اقتصادی اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہاں, یہ بہت سخت ہوں گے. انہوں نے ایک صحافی نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا علاقوں کے تبادلوں پر بات چیت ہوگی. علاقوں کے تبادلوں کے بیسکلی یوکرین اور روس کے حوالے سے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے چند دن پہلے بھی ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو اپنے کچھ علاقے رشیا کو دینے پڑیں, اور شاید اسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہوگا. تو یہ بیسکلی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا آخری فیصلہ یوکرین نے کرنا ہے, اور یہ میرا خیال میں وہ درست فیصلہ کریں گے. لیکن میں یہاں یوکرین کی طرف سے مذاکرات کرنے نہیں آیا. اگر میں صدر نہ ہوتا تو روسی صدر پورا یوکرین لے لیتا, لیکن وہ ایسا کرنے والا نہیں. امریکی صدر نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن اپنے ساتھ کاروباری لوگوں کو بھی لا رہے ہیں, مجھے یہ پسند ہے کیونکہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کاروبار اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی. جنگ ختم ہونی چاہیے اور قتل و غارت رکنا چاہیے. اس لیے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہے. میں پہلے ہی دس دیں کہ یہ ایوی روک گیا نا, ایوی ریزالو ہو گیا, پھر اس کا جو نوبیل انعام ہے نا وہ تو پھر میرے خیال میں پکا ہی ہو جائے گا, کیونکہ وہ کتنی دفعہ کریڈٹ, میرے خیال میں 40 دفعہ تو اب تک پاکستان انڈیا کی جنگ کا وہ کریڈٹ لے چکا ہے, اور اس جنگ کا بھی پھر اس کا کریڈٹ بنے گا بھی. البتہ ایک اور خبر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے. ناروے کے ایک اخبار نے جناب انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبیل انعام کے لیے ناروے کے وزیر خزانہ کو فون کیا ہے, اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ناروے کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون کر کے نہ صرف تجارتی محصولات پر بات چیت کی, جو ٹیرفس وغیرہ کی بات ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ نوبیل انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان, کمبوڈیا اور اسرائیل سمیت کئی ممالک نے امن معاہدے یا جنگ بندی کرانے پر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہوا ہے, اور ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس اعزاز کے مستحق ہیں جو اس سے قبل وائٹ ہاؤس کے 4 صدور جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں اتنے ہی منتے ترلے کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انعام ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. دوسری جانب جناب مودی سرکار کے لیے ساری چیز کے اندر کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کے اوپر مزید ٹیرف لگانے کی جناب دھمکی دے دی ہے. مطلب پہلے ہی اس کے اوپر 25 سے 50 ہوا تھا, اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم مزید بھی لگائیں گے. امریکی وزیر خزانہ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو مزید اقتصادی پابندیاں اور ٹیرف جو ہے انڈیا کے اوپر عائد کیے جائیں گے. انہوں نے گفتگو میں انکشاف کیا کہ بھارت پر پہلے ہی 25% اضافی ٹیرف عائد کیے جا چکے ہیں, اور روس سے تیل خریدنے کے باعث مزید 25% ٹیرف جلد نافذ کیے جا رہے ہیں. بھارت پر اس طرح ٹیرف 50% تک پہنچ چکا ہے. اگر پیوٹن سے صدر ٹرمپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے تو بھارت پر یہ ٹیرف مزید بڑھائے جائیں گے. انہوں نے اس بیان سے بھارت کی تجارتی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی اور مودی سرکار کی معاشی حکمت عملی پر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا. تو مطلب امریکہ کی جانب سے جو ہے نا بڑی سخت والکینک قسم کی گرم ہوائیں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف آ رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آپ کے چند سوالات بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پچھلے ولاگ میں نے جو تمغہ امتیاز ملا تھا اس کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا. اس کے بعد ایک لمبی لائن جو ہے وہ مبارکبادوں کی آئی. اب ظاہری بات ہے فردن تو سب کو شکریہ ادا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن تھینک یو سو مچ بہت سے لوگوں کا, ان تمام افراد کا جنہوں نے مبارکباد کے میسیجز بھیجے. واٹس ایپ کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے. ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی لوگوں نے جو ہے وہ تصویروں کو بہت پسند کیا, اور ساتھ ہی ساتھ کامنٹس کے اندر بھی جو ہے بہت شکریہ ادا کیا. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کے پیار کا, اور ان تمام افراد کا جو یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا, آپ کا بہت شکریہ. تو اللہ کرے اسی طرح ہی ہم محنت کرتے رہیں اور پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں, ویسے تو میرے خیال میں ایک صحافت کے ذریعے جو کر سکتے تھے وہ کوشش کی کہ کریں. آگے بھی جو ہے آپ کی دعاؤں سے اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح آگے چلتا رہے. ایک دیسی منڈا نامی اکاؤنٹ ہے, ان کی طرف سے ایک سوال آیا. انہوں نے کہا منصور بھائی آپ کو تمغہ امتیاز بہت بہت مبارک ہو. ہماری خواہش ہے کہ آپ اورنگزیب صاحب کا انٹرویو کریں. ونگ کمانڈر اورنگزیب صاحب کی بات ہو رہی ہے.
تو بہت سارا پیار منڈی بہاؤدین سے. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی، اورنگزیب صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پتہ نہیں میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی اس تقریب کے اندر آئے ہوئے تھے. تو میری ان سے جناب بالکل ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو بھی مبارکباد دی. میرے لیے تو ظاہری بات ہے بہت آنر کی بات تھی کہ ان آفیسر کو میں مبارکباد دے رہا تھا جنہوں نے سب سے پہلے 6-0 کا اعلان کیا تھا. پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 6-0 سے. لیکن میری ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ بھابھی سے بھی ملاقات ہوئی. تو بھابھی کو بھی میں نے سلام کیا اور میں دل تو بڑا کا چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے جو ہے وہ یہ بھی کہوں کہ آپ کتنے مشکل حالات آپ نے اس جنگ کے دوران گزارے، کیونکہ ماشاءاللہ اورنگزیب صاحب کے لیے ایک لائن لگی ہوئی تھی ان کے فینس کی. لیکن میں نے کہا جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو میری ہوئی ہے اورنگزیب صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور میری جو ہمارے ایئر چیف ہیں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی، انہیں بھی میں نے مبارکباد وہاں پہ پیش کی. تو اٹ واز اے ویری جوائس مومنٹ. خاص طور پہ میرے خیال میں وہاں پہ جو ہمارے سروسز کے جوان وہاں پہ موجود تھے اور جو پائلٹس وہاں پہ موجود تھے، اٹ واز سچ اے پراؤڈ مومنٹ. اور مجھے یقین کریں جہاں ظاہری بات ہے آپ کو ایک ایوارڈ ملتا ہے اس کی تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، ایک تمغے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں ان جوانوں کو، ان شیروں کو میں اپنے سامنے دیکھ سکتا تھا اینڈ دے ور بینگ ریکگنائزڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. میرے لیے اس کی زیادہ خوشی تھی. اللہ کرے یہ خوشیاں اسی طرح قائم و دائم رہیں. چودھری ناصر صاحب کا ایک سوال ہے جناب. انہوں نے کہا منصور بھائی میں آپ کا ریگولر فالوور ہوں، تعلق پی ٹی آئی سے ہے، امید ہے آپ میرے سوال کا جواب دینا پسند کریں گے. ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایوارڈز دیے گئے وہ سب لوگ ڈیزرو کرتے تھے؟ دوسرا، آپ نے حکومتی اشتہارات میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی مسنگ تصاویر کا ذکر کیا، تو آپ اس کوتاہی کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اور کیا ان ذمہ داروں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ چوائس صاحب آپ کے پہلے سوال کا جواب جو ہے میں پہلے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایوارڈ دیے گئے وہ سب لوگ ڈیزرو کرتے تھے؟ چوائس صاحب آپ کے خیال میں کتنی گری ہوئی حرکت ہوگی اگر ایک شخص جس کو ایوارڈ ملا ہو وہ دوسرے کے بارے میں کہ نہیں جس کو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ یہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے نا. مطلب میری پرورش مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں میرے علاوہ جن لوگوں کو ایوارڈز ملے میں اس کے اوپر نکتہ چینی کروں. تو جرنلسٹکلی تو میرا خیال میں پہلے بھی جرنلسٹ کو بھی ایوارڈز دیے گئے تھے. پچھلی دفعہ جب 23 مارچ کو دیے گئے تھے تو میں نے اس وقت جتنے بھی جرنلسٹ کو ملے تھے میں نے سب کو تب بھی مبارکباد دی تھی. ٹھیک ہے، تب مجھے تو نہیں ایوارڈ ملا تھا نا، لیکن میں نے سب کو پھر بھی مبارکباد دی تھی، کیونکہ یہ بڑی گھٹیا حرکت لگتی ہے اگر آپ جو ہے آپ کو ایوارڈ، ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کو ایوارڈ نہ ملے اور آپ دوسرے صحافیوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو کہ بھائی جان آپ کو کیوں ملا، تو آپ کو کیوں ملا، تو اس کو کیوں ملا. آئی ڈونٹ تھنک رہنے دیں، چھوڑے. مطلب باقی جو مرضی کامنٹ کرے، میرے خیال میں ایک جرنلسٹ کے اوپر کم از کم اس بات پہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی اس کو ایوارڈ کیوں دیا آپ نے. باقی سیاست دانوں کے حوالے سے اور جو ہمارے سروس مین تھے، دیکھیے میں اب پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دس واز ٹوٹلی اونلی فار دا پاکستان انڈیا وار. اس تمام پہرائے کے اندر جس نے جیسے پرفارم کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے جس کو سمجھا اس کو انہوں نے وہ ایوارڈ دیا. یس obviously اٹ از ڈیبیٹیبل. ایون مجھے جو ایوارڈ ملا وہ اس پہ بھی آپ 100 دفعہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتا، ایوری ون از اوپن ٹو ڈیبیٹ. لیکن میرا خیال میں جب ایک آدمی نے خود ایوارڈ لیا ہو تو پھر وہ دوسرے کے اوپر کیا نکتہ چینی کرے کہ بھائی جان اس کو آپ نے کیوں دیا. سو آئی ڈونٹ تھنک یہ سوٹ نہیں کرتی، یہ بات میرا خیال میں یہ سوٹ نہیں کرتی. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جی اشتہارات کے حوالے سے میں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصاویر کیوں نہیں تھیں اور ان کا ذمہ داروں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سخت سے سخت احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 14 اگست کا یہ دن آج ہم منا کس وجہ سے رہے ہیں؟ انہی دو شخصیات کی وجہ سے تو منا رہے ہیں. آج ہم اگر ایک وار کو اتنا ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور بالکل کرنا بھی چاہیے، ہم فاتح ہیں اس کے اندر، ہم نے جیتی ہے یہ جنگ. تو جس ملک کے لیے یہ جیتی وہ ملک بنانے والے کون تھے؟ وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال تھے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر جو ہے ان کو بھلا دیں؟ سو بالکل آئی تھنک بالکل ان کا احتساب جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. میاں عثمان صاحب کا سوال ہے، آپ پرویز الہی کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور چپ ہیں، اور اس پر آپ بھی چپ ہیں. عثمان صاحب پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال میں وہ اس وقت صدر نہیں ہے. میرا خیال میں وہ پاکستان، میرا خیال میں آئی ہیو ٹو ریکنفرم، لیکن میرا خیال میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں ہے. اور میں آئی ٹیل یو دی ریزن وائی، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے نا، ان کی تمام جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ آلریڈی اس وقت الیکشن کمیشن میں زیر وہ مقدمہ چل رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا کیس چل رہا ہے. تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ سیکرٹری جنرل نہیں ہے پی ٹی آئی کے. ان کو کہا یہی جاتا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل ہے، لیکن ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا کہ وہ سیکرٹری جنرل ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے نوٹیفکیشنز نکلتے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے سگنیچر سے نہیں نکلتے، وہ فردوس شمین نقوی صاحب کے سگنیچر سے نکلتے ہیں. تو ایک یہ ٹیکنیکلٹی ہے کہ میرا خیال میں شاید پرویز الہی صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں ہیں. پہلے تھے، اب نہیں ہیں شاید. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بالکل ان کو بولنا چاہیے. ان کو کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ چاہے وہ صدر نہ بھی ہوں،
لیکن دل جان جگر تو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے نا, تو بالکل ان کو بولنا چاہیے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ان کی فیملی کی جانب سے مجھے یہ بتایا گیا تھا, مونس الہی صاحب کی جانب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی آج سے چند ماہ پہلے ان سے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے, جس کی وجہ سے وہ سیاسی سرگرمیوں سے انہوں نے اپنے کو دور رکھا ہوا ہے. اب ایک آدمی اگر بیمار ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے, کیا ہو سکیں گے, تو بولنا ہی نہیں ہے. صحت کے اوپر آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں بول رہا, لیکن میں دوبارہ آپ سے بول رہا ہوں, ایک آدمی اگر بیمار ہے تو آپ اس کو کیا تنگ کریں گے, آپ اس کو کیا کہیں گے, جا کے کوسیں گے جا کے, بھائی جان آپ بول نہیں رہے. یہ میں تو نہیں کر, یہ سوال تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھنا چاہیے نا, کہ بھائی جان آپ پرویز الہی صاحب کو کیوں انکلوڈ نہیں کرتے, ان کو میٹنگز میں کیوں نہیں انکلوڈ کرتے, ان کو بلاتے کیوں نہیں ہیں, آپ ان سے سوال کیجیے. یہ اس کے علاوہ محمد جاوید صاحب اور زاہد ستار صاحب کا سوال ہے, منصور صاحب آپ روزانہ قوم کو خوشخبریاں سناتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر, معیشت بہتر ہو گئی ہے, اگر بھائی یہ سچ ہے تو آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ پہنچا. دونوں بھائیوں کو میرا جواب ہے کہ یہ فائدہ نہیں پہنچ رہا, جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا اور نمبرز جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے یہ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں, دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا اور ڈیفالٹ سے یہ ملک بچا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آپ چاہے جو مرضی کہیں, آپ ان کو کوسیں جو مرضی کہیں, لیکن یہ ہارڈ فیکٹس نمبرز ہیں. لیکن یہ بھی ہارڈ فیکٹ نمبرز ہیں کہ جو لوگوں کو آسانی ہونی چاہیے تھی, ایک عام شخص کو جو آسانی پہنچنی چاہیے تھی, اس کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے, پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے, بچے کی اسکول کی فیس کے حوالے سے, کپڑے خریداری کے حوالے سے, اسکول کی کتابیں خریدنے کے حوالے سے, وہ ابھی تک ریلیف اس تک نہیں پہنچا ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے بہتر ہوگا. لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مہنگائی کی صورتحال بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس کم ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے, اور اگر دشواری ہوتی ہے تو معیشت کا پہیہ اتنی تیزی سے نہیں چلے گا. ایون تو انٹرسٹ ریٹس اب کافی حد تک کم آ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی معیشت کا پہیہ اس سپیڈ سے نہیں چل رہا جس طرح چلنا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. عبداللہ زیب صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی میرا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اتنے بے خبر ہیں کہ باہر بیٹھے یوٹیوبرز ان کو اپنا سودا بیچ جاتے ہیں؟ عبداللہ بھائی دیکھیے, میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ اتنے بے خبر ہیں یا کم عقل ہیں, میں اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ سب کی بات سنیں, آپ سب کی بات سنیں. اور ہمارے یہاں پہ ظاہری بات ہے, اگر ایک شخص جو ہے نا وہ کسی ایک پارٹی کا فالوور ہے تو وہ کہے گا بس میں نے اس بندے کو سننا ہے جو میری پارٹی کی تعریفیں کرے, میں نے نہیں سننا, میں نے اور وہ دوسری پارٹی کو گالیاں دے, میں نے اس پہ, میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں کبھی گالیاں نہیں دوں گا کسی کو. میں آپ کو دونوں سائڈز بتاؤں گا, جہاں پہ حکومت غلطی کرے گی وہ بھی بتاؤں گا, جہاں پی ٹی آئی یا اپوزیشن میں سے کوئی اور دوسری جماعت غلطی کرے گی, آئی لیٹ یو نو. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ باقی جو ہیں دونوں سائڈز کی میں بات کروں گا, میں حکومتی سائڈ کی بھی بات کروں گا اور پی ٹی آئی یا اپوزیشن کی بات کروں گا. ان کے یوٹیوبرز تو ان کے کارکن ہیں, یہ صحافی تھوڑی ہیں, یہ تو کارکن ہیں. انہوں نے تو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ان کا کام ہے کہ بھائی ہم نے اپنی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے بس. یہ مجال ہے کہ بیلنس ڈھونڈیں یہ, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ان میں سے ایک کا یاد ہے, انہوں نے کہا کہ اب تو یہ صحافت ہو ہی نہیں سکتی, یہ بیلنس کی, یہ نیوٹرل صحافت تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ دوگلا پن ہے, آپ کو سائڈ لینی پڑے گی. نہیں صحافت, میں آئی ایم سوری لیکن آپ مجھے اس کو کنزرویٹو کہیں یا جو بھی کہیں, لیکن ہم نے جن استادوں سے صحافت سیکھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, آپ کا کام صرف اور صرف ایک نیوٹرل خبر اور تجزیہ دینا ہے بس. اور میں اکثر اوقات یہاں پہ کئی تجزیہ کاروں کو دیتا ہوں, کھلے عام منہ پھاڑ کے بولتے ہیں جناب فلاں بندے کو ووٹ دیں, فلاں پارٹی کو ووٹ دیں. وہ میرا تو کام ہی, جس دن یہ کام کر دیا اس دن تو صحافت ختم ہو جائے گی. اگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بھائی جان آپ نے کس کو جا کے ووٹ دینا ہے, میں آپ مجھ سے سوال کریں, میں آپ کو بتا دوں گا بھائی جان ان دونوں جماعتوں کے اندر یا تینوں جماعتوں کے اندر یہ اچھائی ہیں یہ برائی ہیں, جائیں جا کے فیصلہ کریں آپ نے کس کو کرنا ہے, آپ کی اتنی عقل ہے. تو یہ بیسکلی چکر ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کیوں سنتے ہیں ان کو بیٹھ کے, پرانی ایک ریت چل رہی ہے, فالوئنگ ہے زیادہ تر لوگوں کو. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں دیٹ از این ان پاپولر اوپینین, مجھے یہ بھی پتہ ہے. ظاہری بات ہے آپ اگر میرا پورا ویلاگ سنیں گے, میں ایک بات پی ٹی آئی کے خلاف کروں گا, ایک بات نون لیگ کے خلاف کروں گا, لیکن میں کروں گا سب کے خلاف کروں گا. یہ کون سے کارکن سننا چاہے گا؟ اس کو وہ سننا زیادہ اچھا لگتا ہے جو اس کے کانوں میں جو ہے نا وہ ایک خوبصورت گانے کی طرح چلتا ہے کہ بس میرے لیڈر دی کر تو تعریفاں تے جڑا میرا مخالف ہے نا انہوں مار چنڈا, انہوں گالاں کٹ بہ گے, بس اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی. آئی ایم سوری لیکن میں اپنی عوام کے اندر نا یہ تفریق کا ایک سورس نہیں بن سکتا. سچائی کے ساتھ چلیں گے, آپ کو بتائیں گے, جو غلط ہوگا وہ غلط کہیں گے, جو صحیح ہوگا اسے صحیح کہیں گے. آپ کو کہیں گے, آپ کو بتاؤں گا کہ 2024 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فارم 47 فارم 45 کے معاملات ہوئے, لیکن ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ جو آج اس کے بدلے میں جو حکومت بنی اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا.
آپ اسی پارٹی جو آج حکمراں جماعت ہے، موروثی سیاست اس کی ایک پرابلم ہے. یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ حقیقت ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی اور یہ لکھا جائے گا کہ 2025 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو وہ کس نے جیتی، تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا، تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف تھا. یہ ہے پورا سچ. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ یہ کہیں آج وہ جیل کے اندر ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کا دور حکومت کیسا تھا؟ عمران خان صاحب نے بڑی نااہلیاں کی، عثمان بزداروں کی بہت بڑی نااہلی تھی، لیکن وہیں پہ بلین ٹری سونامیوں کی بہت بڑی کامیابی تھی. عمران خان صاحب ایک آرگنائزر کے طور پہ، ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ میرا خیال میں ہی واز ناٹ اپ ٹو دا مارک. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنایا. لیکن پھر میں وہی کہوں گا، اسی شوکت خانم ہاسپٹل کا ذرا آپ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس کا ہیڈ ذرا عثمان بزدار کو بنا دینا. آپ نے پورا پنجاب کا صوبہ جو ہے 12 کروڑ عوام کا، وہ آپ نے ایک عثمان بزدار جیسی شخصیت کو دے دیا. اپنا ہاسپٹل آپ دیں گے اسے؟ یہ ہے پورا سچ. لیکن ظاہری بات ہے جب لوگوں کو اپنے والا سچ سننا ہوتا ہے نا، بس وہ کہتے ہیں ایک سائڈ دی گل کری جا، پوری گل نہ کر. یہ فرق ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.